بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 19 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یقین کرنا مشکل ہے لیکن ایک بار آزما کر ضرور دیکھ لینا۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کا دن ہے اور ایسا بابرکت دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ پورا سال میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا اور آج وہ اہم دن ہم سب کے درمیان آ چکا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج 19 ماہ رجب پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، آپ کے تمام نصیبوں کو مقدروں کو کھول دیں گے، راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج جو شخص بھی اس خاص وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے اور غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے، یہ وظیفہ دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ میرے بھائیوں آج آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے مقدر میں یہ تمام کی تمام رقم لکھ دی جائے گی۔ آج ماہ رجب کا بہت ہی خاص دن ہے، اہمیت والا دن ہے اور یہ مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ آج آپ نے اس خاص قبولیت کے دن، اس خاص برکت والے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کعبہ سے اپنی جھولیاں رزق سے اور دولت سے بھروا لینی ہے، اپنی پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج اس دن کو ہرگز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آج کے دن آپ نے گزار دیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا، کیونکہ آج وقت ہے اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے اور آج کے دن رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج انعامات لینے کا وقت ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج اس خاص عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو غیب سے اتنی دولت اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے، اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اس ذات کے۔ جب آپ لوگ لاڈلے بنو گے اور آپ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی آپ کوشش کرو گے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آج ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سب سے چھوٹا اور مختصر درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔
हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई किराए का मकान में रहता है और अपना जाती मकान खरीदना चाहता है, कोई बेरोजगार है, एक अच्छा रोजगार चाहता है, एक बेहतरीन नौकरी चाहता है, या अपने कारोबार में कामयाबी चाहता है। पहले कारोबार अच्छा चल रहा था लेकिन अब कारोबार रुक चुका है। कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए आप इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। आप अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए भी पढ़ सकते हैं, जल्द शादी के असबाब के लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर आप मकरूज हैं, कर्जों की दलदल में फंसे हुए हैं, इस दलदल से निकलने के लिए भी आप इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। अल-गर्ज, आपका जो भी मसला है, जो भी हाजत है, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सर सजदे में रख के मांगना। आज ये ना सोचिएगा मैं थोड़ा मांग लूं, आज ये ना सोचिएगा कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो भी मांगेंगे, मेरा रब आपको जरूर अता फरमाएगा। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। ताऊज़ और तस्मीह पढ़ने से तमाम शयातीनी असरात खत्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में ताऊज़ और तस्मीह पढ़ लिया जाता है, इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नियत कर ली, ताऊज़ और तस्मीह पढ़ लिया, तो अब आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद करना है। पूरी तवज्जो ध्यान के साथ आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा रब करीम के 2 सफाती नामों का वजीफा है। ये 2 नाम जिसे इस्मे आजम भी कहा जाता है, और जिस बंदे के हाथ में ये इस्मे आजम लग जाता है, उसके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। बेशुमार रिस्क उसकी तकदीर में लिख दिया जाता है। ये इस्मे आजम या हय्यु या कयूम है। या हय्यु या कयूम की फजीलत और बरकत के बारे में अगर बताऊं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आज के दिन की हर घड़ी कबूलियत की है, जिसमें मांगने वाले को छप्पड़ फाड़ के अता किया जाता है, जिसमें मांगने वाली की नस्लों को रंग दिया जाता है, घर के हालात को बेहतर बना दिया जाता है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त कहा करते हैं कि या हय्यु या कयूम पढ़ने वाला रब करीम से खजाने भी मांगेगा तो रब की जात इसको मुकद्दर में लिख देगी। आपने या हय्यु या कयूम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या कयूम 1 बार हो गया, या हय्यु या कयूम 2 बार हो गया, या हय्यु या कयूम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हय्यु या कयूम को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने मेरे भाइयों और मेरी बहनों सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या हय्यु या कयूम 11 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। आपने निहायत ही तवज्जो और ध्यान के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में डूबकर पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है। अल्लाह पाक का करम होगा, आप रब करीम के सामने जिस हाजत को लेके बैठेंगे वो हाजत 100% गारंटी से पूरी होके रहेगी। जब आप 11 बार या हय्यु या कयूम पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, इसे गैबी खजानों वाला वजीफा कहा जाता है। ये वजीफा पढ़ते ही फौरी तौर पर गैबी मदद आ जाती है। गैब से फरिश्ते आके आपकी मदद कर जाते हैं, आपके बिगड़े काम संवार जाते हैं, आपकी परेशानी को दूर कर जाते हैं। आपने कुरान पाक की एक आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। इस कुरानी आयत का मतलब है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। जब बंदा इस फानी दुनिया में रब को पुकारता है कि मेरे लिए सिर्फ मेरा रब ही काफी है, रब फरमाता है जाओ फरिश्तों, इस बंदे के मुंह से निकली हर बात को पूरा कर दो। ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसे मांगता है, गैब से इसकी झोलियां भर दो। अगर आप भी गैब से अपनी झोलियां भरवाना चाहते हैं, अगर आप भी गैब के खजानों से झोलियां भरना चाहते हैं, तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने की देर है। मेरा रब आपको अपने खजानों से माला माल कर देगा। तवज्जो कीजिएगा, आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीह पढ़ते दौरान आपकी जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है,
آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں. اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو میرا رب خزانے غیب سے آپ کو عطا کرے گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جس سے دولت والی سورت کہا جاتا ہے. اس قرآنی سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے نعوذ باللہ تانے دینا شروع کیے, آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا, تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو وحی کی کہ جاؤ سورۃ الکوثر کا تحفہ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو. بے شک کفاری ہیں جو بے نسلیں ہیں. یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی طرف سے جواب دیا. سورہ کوثر کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے, بہت ساری تسبیحات پڑھی ہوں گی, لیکن یہ آج کا عمل بہت خاص ہے. یہ آج کا عمل یقین کریں آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا, آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا, نصیبوں کو کھول دے گا. سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ نے میرے بھائیوں سورہ کوثر کو صرف اور صرف 29 بار پڑھنا ہے, یعنی 29 ٹائم پڑھنا ہے, اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو وہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے. بس آپ نے ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے, آرام آرام سے پڑھنا ہے, جلد بازی میں نہیں پڑھنا. بعض لوگ جلدی بہت کرتے ہیں. دیکھیں جو بندہ جلدی کرتا ہے نہ وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے, کیونکہ اس کی ترتیب صحیح نہیں ہوتی, اس کا دھیان, اس کی توجہ نہیں ہوتی. لیکن آپ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیے گا. جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا. میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات, ساری پریشانیاں, سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں, اور رو رو کے گڑ گڑا کے سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے. اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا انشاءاللہ. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. جو مانگا مقدر فرمائے, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں, اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں. اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, کیونکہ ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے. آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے, جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے, جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور ناظرین کرام, آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی. اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے, اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں, تاکہ جو سلسلہ ہے, ہمارا جو قافلہ ہے, اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں, تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں. اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں, تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں, جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے. بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں, اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, کیونکہ ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے. اور ناظرین کرام, اپنے رزق میں وسعت, برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں. میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں, کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں, اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں. تو جب اللہ پاک نے ہی
ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔